میری آپ احباب سے سائڈ میں بیٹھے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہم تھوڑا سا بیچ میں آ کر کے سیکٹر میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ انسانوں کا سب سے بڑا ہمدرد ان کا رب ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر انسانوں کا کوئی اور ہمدرد نہیں ہو سکتا، کوئی اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر اپنے بندوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہوں گے، اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہوں گے، اور جس طرح سے معاملات آپ کے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح کا تعلق لوگوں کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹھیک چل رہے ہیں تو سامنے والا بھی ٹھیک چل رہا ہے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی خرابی واقع ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے تعلقات میں تناؤ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا رویہ کسی کے ساتھ درست ہے تو بندہ بھی آپ کے ساتھ درست انداز میں آگے بڑھتا ہے، اور اگر آپ کے رویے میں کسی قسم کی خرابی آ جائے تو پھر آپ کے تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں رہتے۔ لیکن اگر آپ انسان کو دیکھیں گے کہ جس کو اللہ رب العزت نے صرف ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے میں جن اور انسانوں کو بنایا تو کس کام کے لیے؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ لیکن اگر آپ انسان کو دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ انسان اکثر معاملات میں آپ کو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ کو جگہ جگہ پر انسان کی طرف سے اللہ رب العزت کے سامنے بغاوتیں جس طرح سے برپا ہوتی ہے اس طرح سے وہ باقی کی صورت میں آپ کو دکھائی دے گی۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے کہ میں آپ کو روک سکوں یا آپ کو سزا دے سکوں۔ ایک تو یہ کیفیت ہے نا کہ جس میں میں آپ کو روک نہیں سکتا، میں آپ کو سزا دے کر دوبارہ سے آپ کا جو درست رویہ ہے اس کو آنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تو ساری چیزیں ہیں، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں لینے دینے والا، داتا بھی وہ، دستگیر بھی وہ، سب کچھ وہی ہے۔ تو اس کے لیے انتہائی آسان ہے کہ وہ بندے کو سزا دے، اور سزا دے کر فوراً اس کو اگر وہ بھٹکا ہوا ہے گمراہی کا شکار ہے تو راستے پر لے آئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے یہ رب العالمین کی اپنی شان ہے کہ وہ بندے کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، مہلت دے رہا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ مہلت دے رہا ہوتا ہے بلکہ ایک اور بھی کام کرتا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ بندے کو سمجھانے کے لیے، بندے کو سکھانے کے لیے، بندے کو متنبع کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جو اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی خاص مقصد ہے، اور تم خاص مقصد کے تحت دنیا میں آئے ہو، اور تم اس مقصد کو فراموش کر چکے ہو، تو تمہیں اس مقصد کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
اللہ رب العزت کی طرف جھکنا چاہیے. اللہ رب العزت سے جو تعلقات تمہارے متاثر ہو چکے ہیں ان تعلقات کو اثر و استوار کرنا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی آمد جو ہے دنیا میں اسی کام کے لیے تھی نا، اسی کام کے لیے تھی کہ انسان جس کے پیچھے مستقل شیطان لگا ہوا ہے، بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے، اس کو راہ ہدایت پر لانے کا مسلسل اور مستقل سامان ہوتا ہے. ایسے لوگ ہیں کہ جو آ کر بتائے انہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سچا راستہ ہے اور یہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے. انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، تو سب سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے ان کا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو جو ٹوٹ گئے ہیں رب سے ان کو دوبارہ سے اللہ کی طرف جوڑنا، ان کو دوبارہ سے اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دیں. ان کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے اتنی آسانی سے لوگ ماننے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے، اتنی آسانی سے لوگ سننے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے، اتنی آسانی سے لوگ ایمان لانے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے. کیا خیال ہے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے معنی کردار کی گواہی سب سے بڑھ کر وہی لوگ دیا کرتے تھے، کہ جن کے بیچ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کا نعرہ بجایا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی سب سے بڑھ کر گواہی دیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ امین ہے، کہا کرتے تھے کہ صادق ہے، کہا کرتے تھے کہ امانت و دیانت کا اگر کوئی معیار ہے تو اس معیار کو پورا کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا خیال ہے کہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے؟ نہیں لائے، بلکہ انہوں نے جو بندے مقابل آ کر رکاوٹیں لگانا شروع کی تھی، آج رکاوٹیں ڈالنا شروع کی تھی، ستانا شروع کیا تھا، ظلم کرنا شروع کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا راستہ روکنا شروع کیا تھا. اس کیفیت میں اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی بات معاملات سے مدد کرتا ہے، بات معاملات سے مدد کرتا ہے. یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کی جو سب سے بڑی نشانی موجود ہوتی ہے وہ ان کی اپنی ذات ہوتی ہے. نبوت کی سب سے بڑی نشانی ذات ہوتی ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ جب مختلف سمتوں میں گئے، مشرکین مکہ نے بھی اپنے پاس سے سفارتیں مرتب کر کے دنیا میں مختلف اقوام کی جانب بھیجی. آپ نے دیکھا شاہ روم کی طرف بھیجا گیا، آپ نے دیکھا ابشا کے بادشاہ کی طرف لوگوں کو بھیجا گیا اور وہاں پر ڈسکس کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، لیکن کوئی کردار کی ایک خامی ایسی نہیں ہے جو نکال کر کسی نے بیان کر دی. دعوت سے تو اختلاف ممکن تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، ہمارے بڑے جو ہیں وہ بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے، وہ انہی کے سامنے جھک رہے تھے، انہی سے مانگ رہے تھے، انہی کے سامنے دعوت پھیلا رہے تھے، منتیں مرادیں انہی کو پیش کر رہے تھے اور یہ بڑے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ایک نئی بات لے کر، ایک نئی دعوت لے کر اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو کبریائی ہے اس کی دعوت لے کر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بھی سابقہ چلن ہے اس کا بدلان ہوگا اگر محمد کی بات مان لی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مجھے بتائے پتھر بھی مار رہے ہیں، راستے میں جو ہے وہ کانٹے بھی بچھا رہے ہیں، یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پکتی ہوئی جو ہانڈی ہے اس میں گندگی بھی پھینک رہے ہیں. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی چار دیواری میں اگر عبادت کرتے ہیں تو بکری کی اوجڑی دور سے اللہ کے نبی پر پھینکتے ہیں، آپ کو چھپا بنانا پڑتا ہے. یہ سارے کام ہو رہے ہیں لیکن بتائے کسی نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار میں یہ کام ہوا.
یہ جب یہ واقعہ ہوا سفر کا تو اس وقت بھی 3 سال ہو گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت حقہ کا آغاز کی. اس کا کیا مقصد ہے کہ 43 یعنی 43 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اور اس 43 سال کی عمر میں آپ جا کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کر ان سے اپنے متعلق سوال کر رہے ہیں. مجھے چلتے دیکھا, مجھے پھرتے دیکھا, اٹھتے بیٹھتے دیکھا, کھاتے پیتے دیکھا, لوگوں سے تعلقات پروگرام بناتے دیکھا, کاروبار کرتے دیکھا, کچھ بیچتے کچھ خریدتے دیکھا, سب کچھ کرتے تم نے دیکھا ہے. کہیں کسی جگہ کوئی عیب میری ذات میں مجھے کیسے سمجھتے ہو؟ تو کیا جواب آیا تھا بتاؤ؟ آپ امین ہیں اور آپ صادق ہیں. ایسے ہی تھا. آپ علیہ السلام نے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک کثیر فوج آ کر تم پر حملہ آور ہونے والی ہے, میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ کیا جواب دیا تھا کہ آپ کی زبان پر جھوٹ کا شائبہ تک بھی کبھی محسوس نہیں ہوا. ہو سکتا نہیں ہے کہ آپ غلط بیانی کریں. آپ تو سچ کا منبع ہیں, آپ تو صداقت کا معیار ہیں, سچائی آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ غلط بیانی کریں؟ اگر محمد کیا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایسے ہی ہوگا. ایسے ہی تھا, ایسے ہی تھا. پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, کیا جو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں, اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اولادیں لینے دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا, اس کائنات کو حرکت دینے والا, اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں. بات کیا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ؟ کیا بات کرنا مطلوب و مقصود ہے؟ ایک ہی کہ سب سے بڑی گواہی انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی علامت, سب سے بڑی نشانی اگر ان کے پاس کوئی موجود ہوتی ہے تو خود ان کی اپنی ذات ہوتی ہے کہ جو بے عیب ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ابتدائی طور پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے وہ انبیاء علیہ السلام کی ذاتی شخصیت سے متاثر ہو کر ایمان لائے. موسیٰ پر ایمان لائے تھے ہارون, موسیٰ پر ایمان لائے تھے یوشع, لائے تھے. انہوں نے موسیٰ سے کسی معجزے کا سوال نہیں کیا تھا, کسی قسم کے معجزے کا سوال نہیں کیا تھا. معجزات تو رونما ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے تھے اور پھر دیکھ لیجیے نا 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جس میں خدیجہ ہے, جس میں ابو بکر ہے, جس میں علی بن ابی طالب ہے, جس میں عبداللہ بن الجرہ ہے, جس میں ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے کسی بھی معجزے کو رونما ہوتے نہیں دیکھا, لیکن یہ ضرور دیکھا کہ اعلیٰ ترین شخصیت کے حامل ہے, اعلیٰ ترین اوصاف کے حامل ہے, اعلیٰ ترین اوصاف جو کسی شخصیت میں جمع ہو سکتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جمع ہے. اور یہ سب دیکھ کر ایمان ہے. دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں دوسری قسم کے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں جا کر اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کیا. انہوں نے رسیاں پھینکی, مساف پر نہیں. ایک دفعہ موسیٰ بھی تھوڑے سے جھجکے تھے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ ڈرو نہیں بلکہ کیا کرو اپنا اللہ کا جو ایسا ہے اس کو زمین پر ڈال دو. زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور جتنے بھی سانپ تھے جادوگروں کے وہ سارے کے سارے نکل لیے اس نے. کیا جانے جادوگروں سے زیادہ جادو کو جاننے والا تو کوئی بھی نہیں تھا. جادوگر, مانے جانے جادوگر, نامور جادوگر
ان سے بڑھ کر تو جادو کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا. ان کو سمجھ میں آ گیا جو ہم نے کیا تھا وہ جادو تھا, لیکن جو موسیٰ نے کیا وہ جادو کوئی نہیں. اور میری مان لیا اور بڑا مضبوط ایمان ہے. ان کو بڑی دھمکیاں دی تھی, دھمکیاں دی تھی فرعون نے تمہیں قتل کروا دوں گا, تمہارے ہاتھوں پاؤں کٹوا دوں گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک ہی جواب دیا تھا انہوں نے کہ مرنا تو سب نے ہے اور سب نے مر کر اللہ کی طرف جانا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بھی جائیں گے اور تو بھی وہیں پر جائیں گے. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو انبیاء کی صداقت, انبیاء کی امانت, ان کی رازداری, ان کی شخصیت کی خوبصورتی, ان کی تمام تر خوبیاں, ان کے اوصاف حمیدہ وہ دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ وہ کہہ رہا ہے یہ بالکل سچ ہے. اس نے جو دعوت پیش کی ہے وہی اصل دعوت ہے. جو بات یہ کر رہا ہے دنیا میں مانے جانے کے قابل اگر کوئی بات ہے تو یہی بات ہے. اللہ اکبر, یہ کہہ رہے تھے نا اور ایمان لے آتے ہیں. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کی بات میں نے آپ کو سامنے عرض کی کہ ہاں جن پہلے نہیں سمجھ میں آ رہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی معجزہ رونما ہوتے دیکھا انبیاء کا نام علیہ السلام کی ذات سے, اس کو دیکھ کر ایمان لے آئے. لیکن 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو معجزات کو رونما ہوتے دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیا خیال ہے کہ فرعون کے دربار میں جتنے لوگ تھے سارے مسلمان ہو گئے؟ خود فرعون مسلمان ہو گیا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو بھی تو معجزات عطا فرمائے تھے, لیکن کیا ان کی ساری قوم ساری امت ان پر ایمان لے آئی تھی؟ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شکل کا واقعہ ہوتا ہے کہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں نے مشاہدہ کیا تھا اور کتنے ایمان لائے تھے؟ ایمان لانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے. معجزہ تھا کہ محمد علیہ السلام کو اللہ رب العزت مکے سے اٹھائے, ایک ہی رات میں بیت المقدس لے جائے, بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع کرے, ان کی جماعت بنائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آگے کھڑا کرے اور کھڑا کر کے امام الانبیاء کا مرتبہ عطا فرمائے. اور اس کے بعد اسی رات میں اللہ رب العزت آسمانوں کی سیر کو لے جائے. سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے آج تک یہ معلوم نہیں کر سکی کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے. ایک زمانہ تھا ہمارے پاس چند سیارے ہوتے تھے. جس زمانے میں ہم پہلے اسکول ہائی اسکول میں پڑھتے تھے اس زمانے میں بیان کیا جاتا تھا 7 سیارے ہیں, ایک مشتری ہے, ایک نیپچون ہے, ایک مریخ ہے, ایک وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آج سائنس کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو بلا کر مجھے بتایا جاتا تھا دنیا میں ایک نظام شمسی ہے, اس کا ایک سورج ہے, اس میں ہماری زمین ہے, اس کے بعد چند سیارے ہیں. ایسی باتیں ہم پڑھتے رہے ہیں نا. اس کے بعد دنیا آگے بڑھتی چلی گئی, نظام شمسی دریافت ہوتے چلے گئے. اب کروڑوں نہیں اربوں نظام شمسی دنیا میں موجود ہے. اور جس طرح کا سورج آپ دیکھتے ہیں ایک ایک نظام شمسی میں نہ جانے کتنے سورج موجود ہیں. اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے, کوئی بھی نہیں جانتا. یہ زمین ہے, اللہ کا عرش کہاں پر ہے کوئی نہیں جانتا. جنت اللہ نے کہاں بنائی, جہنم اللہ نے کہاں بنائی, کوئی نہیں جانتا. لیکن میرے محمد کو اٹھایا اللہ رب العزت نے, ایک رات میں بیت المقدس لے گیا اور ایک رات میں بیت المقدس سے لے جا کر اللہ رب العزت نے جنت بھی دکھائی, جہنم بھی دکھائی, انبیاء سے ملاقاتیں بھی کروائی, انعامات بھی دکھائے, کرامات بھی دکھائے اور عذابات بھی دکھائے. وہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو مکے میں 3 طرح کے لوگ موجود تھے. ایک اور تھا ابو جہل. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے, ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے. اور میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل. آپ نے فرمایا میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل. مذاق اڑا رہے ہیں مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کا جو آپ نے کیا تھا
کہ اللہ مجھے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھ رہے ہیں، علامتیں پوچھ رہے ہیں. کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر بیت المقدس نہیں گئے تھے، مسجد اقصیٰ آپ نے نہیں دیکھی تھی، اور وہ ساری چیزیں کبھی آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئی. آپ نے فزیکلی کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جو سوال ہوا اس کا درست ترین جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. پھر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کفار مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمان جو چند موجود تھے وہ یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے، سچ بولتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ہے وہ لاجک کے ساتھ ثابت کرنا مشکل ہے. لیکن وہاں پر ایک شخصیت اور موجود تھی کہ بطور خاص ابو جہل نے جا کر بتایا، بطور خاص ابو جہل نے جا کر بتایا اسے کہ تم نے سنا تمہارے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کہتے ہو دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی شخصیت ہے کسی بھی حالت سے تو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں مکہ سے اٹھا، بیت المقدس سے آ گیا، انبیاء آئے، عبادت کروائی میں نے، اس کے بعد اللہ مجھے آسمانوں کی سیر کو لے گیا، میں نے آسمان دیکھے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، جو جہنمیوں کو عذاب ہو رہا تھا وہ دیکھ لیا، جو جنتیوں پر اللہ کے انعامات تھے ان کا مشاہدہ کیا. مختلف انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے میری ملاقاتیں کروا دی. یہ کیسا دعویٰ ہے؟ تمہیں اس پر یقین رہتا ہے؟ ابھی اللہ کے رسول کی زبان سے نہیں سنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نہیں سنا، لیکن کہتے ہیں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. ان کو ابو جہل بطور خاص جا کر بتا رہا ہے، اور اسے یقین تھا کہ جب میں اس بات کا ذکر کروں گا تو آج وہ وقت آ چکا ہے کہ جس کو صدیق کہا جا رہا ہے وہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہوگا. یہاں پر صدیق نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر یہ بات محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں. معذرت تو بہت ملے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. سب سے بڑا معذرت کون سا تھا؟ اللہ کی کتاب قرآن. اپنی وضاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنی زبانداری میں اللہ نے کیا نا چیلنج. اللہ نے کیا نا چیلنج کہ اگر تم اتنے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار دنیا بھر کے علوم تمہارے پاس موجود ہو تو کیا کرو؟ ایک سورت بنانے لا کر دکھاؤ. فاتو بسورۃ من مثلہ. اللہ نے کہا کوئی بنا سکا کیا؟ لیکن اس قرآن کا اصل اعجاز کیا؟ اس قرآن کا اصل اعجاز کیا؟ اللہ اکبر. آپ دیکھ لیجیے آج مسلمان رابطہ درکا ہے دنیا میں، چھوٹا سا ملک ہے، اتنا آسان شہر اسرائیل ہے، کتنی آبادی ہے؟ کل ملا کر کوئی 80 لاکھ. اس 80 لاکھ میں سے بھی کوئی 15 سے 20 لاکھ مسلمان اور 60 لاکھ یہودی اسرائیل موجود ہیں. 60 لاکھ کے قریب یہودی 60 لاکھ کے امریکہ میں موجود ہیں. اور کل اگر آپ دیکھیں گے 1 کروڑ 60 لاکھ یہودی پوری دنیا میں موجود ہے. یہ کراچی شہر آپ میں سے دنیا آبادی رکھتا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پچھلے 9 مہینوں سے آپ؟ بچوں کی لاشیں، بوڑھوں کی لاشیں، جوانوں کی لاشیں، خواتین کی لاشیں. 40,000 سے زیادہ مسلمانوں کی شہادتیں، لاکھوں گھروں کا تباہ، لاکھوں مسلمانوں کا بے گھر ہو جانا. یہ تو ایک المیہ ہے، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی 24 لاکھ فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ مسلمان کو حادثہ میں
مسجدیں بھی موجود ہیں. آپ دیکھ لیجئے مسجدوں میں اللہ کے بندے بھی آتے ہیں, قیام کو سجدے بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں, ویسے تو قرآن شاید ہم نہیں پڑھتے, لیکن رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. قیام اللیل ہو رہی ہے, تراویح ہو رہی ہے. بڑا شوق ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ رمضان کو عمرہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے کہ رمضان کے عمرے کا ثواب جو ہے وہ حج کے برابر ہے. اس دفعہ رمضان میں 27ویں رات کو 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان مکہ میں موجود ہیں. نہیں سنا ہوگا قرآن کیا کہا ہے؟ ہاں جی, 27ویں رات کی بڑی دعا ہوتی ہے امام صاحب کی جو وطر میں کی جاتی ہے. اس میں مسلمان شریک نہیں ہوئے ہوں گے, آنسو نہیں بہائے ہوں گے, ہاتھ نہیں اٹھائے ہوں گے, لوگ روئے نہیں ہوں گے یا لوگ گڑگڑائے نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم وجہ تو تلاش کرنا پڑے گی کہ آخر کیا وجہ ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہماری کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی ہے, لیکن اللہ کی قسم یہ جو کر رہا ہے, یہ مر رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شہید ہو رہا ہے, یہ رب کے بھی بندے. یاد رکھیں اللہ کی قسم, یہ قرآن جو ہے قرآن, اگر اس کی 2 4 6 آیات 1 2 3 صورتیں میری زندگی بدلنے کا کام نہ کرے, میرے روز شب کو بالعموم جو میں کہہ رہا ہوں اس سے تبدیل کر کے ایک ایسی ڈگر پر ڈالنے کا کام نہ کرے کہ جو مجھے سیدھا اللہ رب العزت کی طرف لے جاتا ہے, تو پھر مجھے اپنے لیے فکر مند ہونا چاہیے. واقعات کو سنا ہوئے نا کہ عمر بن خطاب جا رہے تھے, آگے انعام کا اعلان ہوا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا, قتل کرے گا, اس کو ایک 100 اونٹوں کا وغیرہ وغیرہ انعام ملے گا. تلوار سونپی تھی, جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راستے میں صحابی مل گئے. انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کے گھر کا پتہ کرو, تمہاری بہن مسلمان ہو گئی ہے. پلٹے وہاں سے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف چلے گئے. جب گھر پر پہنچے تو فاطمہ بنت خطاب موجود تھی. وہاں پر جو ہے فاطمہ بنت خطاب کے جو شوہر ہے سعید بن زید وہ موجود تھے, اور ایک صحابی جن کا نام خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے. اور کیا کر رہے تھے؟ وہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے دونوں میاں بیوی کو. ہمارے اندر تو جرأت ہی نہیں نا, دیکھیں مسلمانوں کے ملک میں گھس کر مسلمانوں کے ایک رہنما کو, لیڈر کو, سربراہ کو قتل کر دیا. اسماعیل حاجیہ سنا تھا آپ نے, انہوں نے قتل کر لیا, کچھ نہیں کر پا رہا. ورنہ اس کا کوئی سبب نہیں ہے دوسرا اس کے سوا کہ قرآن حقیقی طور پر ہماری زندگیوں میں موجود نہیں. جب قرآن موجود ہوتا ہے تو کیا صورت بنتی ہے؟ بلا گھر میں داخل ہوئے, آواز سن لی, وہ آیات جو سکھائی جا رہی تھی, پڑھائی جا رہی تھی, وہ سن لی. شدید غصے میں تھے کہ میں تو کیا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور میرے اپنی بہن کے گھر میں یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. آگے بڑھے, اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا. لمبے چوڑے طاقتور قدار آدمی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنے بہنوئی کو مار رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بیوی نے دیکھا کہ شوہر پٹ رہا ہے. عمر کی بہن تھی, آ کر سامنے کھڑی ہو گئی, ڈٹ کر کھڑی, اس کو بھی مارا, ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور ڈٹ کر کہنے لگی عمر اللہ کی قسم قتل کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں. اسی پر حیران ہوئے تھے عمر, اسی پر حیران ہوئے تھے کہ وہ عمر جس کے سامنے مکہ کا کوئی شہزور کھڑا نہیں ہوتا, کوئی طاقتور کھڑا نہیں ہوتا, کوئی زوراور کھڑا نہیں ہوتا. میرے اپنے گھر سے میری بہن میرے بڑے مماثل کھڑے ہو کر آج مجھے چیلنج کر رہی ہے. سمجھ آئی کہ اس کے بعد کوئی چیز آ گئی ہے, اس کی زندگی میں کوئی معاوضہ معلوم ہو گیا ہے. پوچھنے لگے کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی سناؤ. سمجھ آیا کہ جو پڑھا جا رہا تھا اسی کے اثرات ہے. کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی سناؤ. کیا کہا تھا میں نے, ناپاک ہو,
آنکھوں کا جو آگے خباب میں باہر نکل آئے، نکل آنے کے بعد اللہ اکبر کتنی آیات پڑھی تھی، میرا خیال ہے شاید سورہ طٰہٰ تھی، جس کی چند آیات پڑھی اور چند آیات عمر بن خطاب کو بدل دی. اور بدلا کس طرح؟ بدلا کس طرح تھا؟ پہنچے تھے نا دار ارقم، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. دروازہ بجایا، اندر سے کسی نے جھانکا تو خوف زدہ ہو کر اللہ کے نبی سے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی عمر بن خطاب آیا ہے، گلے میں اس نے جو ہے اپنی تلوار جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈالی ہوئی ہے اور بڑا اس کا خطرناک ارادہ لگتا ہے. وہاں پر حمزہ بن عبد المطلب بھی موجود تھے. انہوں نے کہا آنے دو، اگر ہے کہ ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار اور اسی کا سر. لیکن عمر آئے اور آ کر محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے دیکھا قرآن کی زندگی میں کیا فرق پیدا کرتا ہے. اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنے کاروبار بزنس بیوپار کو دیکھیں، اپنی برادریوں کے معاملات کو دیکھیں، اپنی زندگی کی جو ترجیحات آپ نے متعین کی ہیں ان کو لازمن دیکھیں. ٹائم ہو گیا اللہ کے سامنے جھکنے کا. عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تو جھک کر نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ آج تو نماز بیت اللہ میں ادا کی جائے گی اور پھر دنیا میں دیکھو اللہ کی قسم کہ اس طرح سے دو قطاریں بنی ہوئی ہیں. دو قطاروں میں صحابہ رضی اللہ عنہم چلے آ رہے ہیں. ایک قطار کی جو ہے وہ سالاری عمر کے پاس ہے، دوسری قطار کی سالاری حمزہ کے پاس ہے، اور آ کر دونوں کھڑے ہوتے ہیں. وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے اور یہ دونوں جو ہے اللہ کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے. اب مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم اپنا دین چھپاتے ہیں. آج ہم اپنے دین پر احساس کمتری کا شکار ہے. اپنے چہرے دورے پر، اپنی داڑھیوں پر، اپنا وہ لباس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اس کے پردے اور حجاب پر ہم شرم کھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کسی جگہ پر ہم بیٹھے ہو، مباحثے میں بات کر رہے ہو تو ہمارا انداز کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا کیا تھا عمر؟ کیا کیا تھا عمر؟ اللہ اکبر، کیا کیا تھا؟ سوچنے لگے کہ اس مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بتائیں کون تھا؟ ابو جہل. اسی کے گھر گئے تھے رشتے میں معمول تھا. جا کے دروازہ بجایا اس کا. اس نے کہا کون معمول میں ملتا؟ باہر نکلا، بھاجے تو کیا مسئلہ ہے؟ کہا تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں. لوگ چھپاتے تھے نا، لوگ چھپاتے تھے. آج اسلام کو اس کی اطلاع کی ضرورت ہے. ان کافروں کے سامنے، پلیتوں کے سامنے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے، اللہ کے باغیوں کے سامنے، مسلمانوں کے قاتلوں کے سامنے پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر آج بات کرنے کی ضرورت ہے. کہتے تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں عمر بن خطاب اللہ اکبر مسلمان ہو چکا ہوں. یہ اطلاع دینے کے لیے تمہیں آیا ہوں. اللہ کی قسم چہرہ سیاہ ہو گیا ابو جہل کا. بھگتا جھگتا وہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور زور سے دروازہ بند کر دیا. چین نہیں آ رہا عمر بن خطاب، چین نہیں آ رہا. ایک بندہ ڈھونڈا، جمیل بن محمد اس کا نام تھا. اس کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر اس کو جا کر بتا پورا محبوب تھا. یعنی اس کو کوئی اطلاع دے دے ساری دنیا کو خود بتا دے. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے علم میں آئی ہے تو جب تک وہ ساری دنیا کو بتا دے گے تو چین نہیں آئے گا. اسی طرح کا ایک بندہ ڈھونڈ گیا اور اس کو جا کر کہا تمہیں پتا ہے آج کی بریکنگ نیوز کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا میں مسلمان کو عمر بن خطاب. اس نے اپنی چادر سنبھالی، گھسیٹتا ہوا فوراً بیت اللہ کی طرف گیا. یہ سردار قریش اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر جا کر کہنے لگا سنو بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی نیوز ہے. اور نیوز کیا ہے؟ عمر بن خطاب یعنی خطاب کا بیٹا عمر جو ہے بے دین ہو گیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے دین ہو گیا.
پیچھے سے آواز آتی ہے میں بے دین نہیں ہوا، میں دین دار ہو گیا ہوں، دین والا ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ جمیل کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے مارنا شروع کیا عمر کو، اور پھر وہ عمر کو مار رہے ہیں، عمر ان کو مار رہے ہیں، حتیٰ کہ تھک کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے جس دن ہم 300 ہو گئے نا تو تمہیں پتہ لگے کیا خیال ہے۔ آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو اس کردار کی ضرورت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ مسلمانوں کو اس کردار کی ضرورت ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ مسلمانوں کو اس کردار کی ضرورت ہے کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا کردار تھا کہ سب سے زیادہ گئے گزرے تھے دنیا میں۔ آپ دیکھیں ایران غالب، آپ دیکھیں روم غالب، انہی کا ڈنڈا بجتا تھا ساری دنیا میں کہ عرب کے لوگ ان کے بعد گزار ہوا کرتے تھے، آپس میں کپڑے بھارت نہیں کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، زنا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دبوچ کیا کرتے تھے، ان کی جنگیں شروع ہوتی تھی، سالوں سالوں جاری رہتی تھی، سوائے جہالت کے کوئی دوسری چیز موجود نہیں ہے۔ قرآن آیا، ایمان آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، قرآن کی روشنی ان کے وجود میں داخل ہوئی، اور کیا منظرنامہ بنتا ہے۔ صحابی رسول تھے نا ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو حنیفہ کے سردار، سردار اپنے علاقہ کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن، صحابہ رضی اللہ عنہ کے قاتل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم جاری کیا تھا کہ ثمامہ جہاں پر بھی جائے اس کو قتل کرنا۔ تو پیٹرولنگ ہوتی تھی رات کو مدینے سے باہر، حفاظتی دستے چل پھر کر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، پیٹرولنگ ہوتی تھی۔ تو پیٹرولنگ کرنے والے کچھ لوگ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو کسی طرف جا رہا تھا، اس کو جکڑا اور جکڑ کر لا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے جس کو صحابہ نے قید کیا، آپ نے مجھے جانتے اس کو یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کون ہے۔ کہا یہ ثمامہ ہے، بنو حنیفہ کا سردار، اپنے علاقے کا سردار، بادشاہ، یہ وہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا تھا؟ بڑی مشکل سے بات کرنے جا رہا ہوں، کیا کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے ستون سے بنوایا۔ ہاں جی، اس کو کہاں بنوایا؟ مسجد کے ستون سے۔ بھائیوں، مسجدوں کو لوگوں کے لیے کھول دیں، مسجدوں کے آنر سے لوگوں کو دے دیں، مسجدوں کا ماحول ایسا بنائے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں آئیں۔ یہ عیسائی اپنے چرچ کے ساتھ اسپتال بناتے ہیں، اپنے چرچ کے ساتھ اسکول بناتے ہیں، اپنے چرچ کے ساتھ تربیت کے ادارے بنا رہے ہوتے ہیں، کسی طرح کھینچ کر لا کر ان کے ہسپتالوں میں آپ اگر کبھی چلے جائیں نا تو پاکستان میں باقاعدہ طور پر یہ اپنی دعوتیں نہیں دے رہے ہوتے، صرف انہوں نے علامتیں لگا رکھی ہوتی ہیں، کہیں پر جو ہے وہ انجیل کی کوئی آیت ہوگی، کہیں زبور دوران کی کوئی آیت ہوگی، اور کہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو مجسمہ لگا رکھا ہوگا، یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم آج مسجدوں کو آمد الناس کے لیے پوری طرح کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو گلی کوچوں میں بہرا رہی ہے، یہ بازاروں میں بہرا رہی ہے، آج اہل دین اہل اسلام آج بہت دکھ اور درد کا اظہار کرتے ہیں کہ یونیورسٹیز، کالجز میں پڑھنے والے لوگ آج ہم سے چلے گئے، آج وہاں پر اظہار کر رہے ہیں، وہاں پر فحاشی، بنیادی اور بےغیرتی کا راج ہے۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں ان کو سنبھالا جا سکتا ہے وہاں ہم کو ماحول شاید ان کو فراہم نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ میں مشاہد کو لا کر مسجد کے ستون سے باندھا۔ کتنے دن رہے تھے مسجد میں؟ 3 دن۔ ایک ہی سوال کیا تھا نا، لگے سناؤ کیا ہے؟ دشمن تھا، لیکن اللہ کی قسم جہاں پر معاملہ دعوت کا ہو وہاں
وہاں دشمنی کوئی نہیں. جو داعی دین ہے، اللہ کے دین کا خادم ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی. اور یہی کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کا کافی لوگوں کو یقین تھا کہ میرے ساتھ وہ کیسا ہوگا، اسی لیے جواب کیا دے رہا تھا کہ لگا میں تو ٹھیک ہوں، آج اگر تم جو ہے مجھے قتل کرو گے تو تم اس کا حق رکھتے ہو. اس کی وجہ کیا، میں نے تمہارے ساتھیوں کو قتل کیا. اگر تم مال کا مطالبہ کرو گے، جتنا مال کا ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، اور اگر تم احسان کرتے ہوئے مجھے رہا کر دو گے تو مجھے احسان کرنے والا اور احسان ماننے والا کہو گے. تیسرے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے رہا کر دیا ثمامہ بن اسال کو. جاؤ. ہے حیرت کی بات یا نہیں؟ ہے حیرت کی بات یا نہیں؟ اس نے میری شان میں کوئی دو باتیں نہیں کی. اس نے تو صحابہ قتل کیے تھے، چھوڑ دیا چلے جاؤ. ان 3 دنوں میں کیا مقصد حاصل کیا؟ کیا مقصد حاصل کیا؟ اللہ کی قسم میں اس طرح ہوں تو آپ اس طرح ہو جائے کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ان کو اسلام سمجھ لیں. لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ان کو اسلام سمجھ آئے. ہمیں بولنا نہ پڑے، ہمیں بات کرنا نہ پڑے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، ہماری سچائی، ہماری صداقت، ہماری امانت، ہماری دیانت، ہماری راست بازی، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق اور ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کو مجبور کرے کہ وہ کھینچے چلے آئے اللہ کے دین. یہی تو دیکھا تھا 3 دن مسجد میں چلے گئے، باہر گئے، جا کر مسجد کے واپس آ گئے اور آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے، اس لمحے سے پہلے، آج سے پہلے تو ہے میرے لیے دنیا میں سب سے زیادہ کوئی بدترین شخصیت تھی جس سے میں سب سے زیادہ عداوت رکھتا تھا تو آپ تھے. اور آج میں اعلان کرتا ہوں دنیا میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو وہ آپ ہیں. اور ساتھ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ. اور اسلام قبول کرتے ہی کیا کیا تھا؟ آج آپ دیکھ لیجئے وہ ایسی اجلاس ہوتے نا ہوتے لیکن بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو. عراق تباہ، افغانستان تباہ، لیبیا تباہ، یمن تباہ. ہماری مقبوضہ کشمیر آپ کے سامنے، فلسطین کی آج جو صورت ہے آپ کے سامنے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور بغیر کوئی نتیجہ لیے چلے جاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ہر ایک انفرادی طور پر اپنے مفاد کا اسیر ہے. ہم ایمان کو، اسلام کو، دین کو، قرآن کو اور محمد ذیشان علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں، پیٹ کو دیتے ہیں. اور کیا کیا تھا؟ ثمامہ نے چلے گئے اپنے علاقے میں اور جا کر ایک حکم نامہ جاری کیا. اور وہ حکم نامہ کیا تھا؟ گندم، اناج ان کے علاقے سے مکے والوں کی طرف جایا کرتا تھا. اعلان کر دیا کہ ایک دادا بھی نہیں دے گی. تم دشمنی کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، تم عداوت رکھو اللہ کے نبی کے ساتھ کیوں سے، اور ہم تمہارے ساتھ کاروبار کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم تمہیں کھانے پینے کے لیے دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. بند. اور جا کے کتب سیرت پڑھیں، ایک ایک دانے کے محتاج ہوئے تھے اور مولا جو ہے کس کے پاس آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بتا سکتے ہیں کہ آنے پر مجبور کس نے کیا تھا؟ ثمامہ بن اسال نے. آج جس کے دشمن ہو، جس سے جنگ لڑتے ہو، کبھی بدر میں آتے ہو، کبھی احد میں آتے ہو، کبھی خندق میں آ کر محاصرہ کرتے ہو، اللہ کے بندوں تم آ کر یہ سارا کام کرتے ہو، پھر اس دشمن کے پاس آ کر کہہ رہے ہو کہ آپ ہمدردی کرنے والے، محبت کرنے والے، لوگوں کا خیال رکھنے والے، یہ آپ کا ساتھی ثمامہ ایمان لایا، آپ نے ہمارا لاجواب کر دیا، ہماری گردوں بند کر دی. برائے مہربانی اس کو کہیں، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ ہماری گردوں کھول دیں. سامنے کون تھا؟ رحمت للعالمین. یاد رکھیں میرے محترم بھائیوں، کسی بھی تائی آدمی کا پہلا وصف محبت، ہمدردی. اور یہ جو انداز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وقت پڑے گا، ضرورت ہوگی، لوگوں کو کسی طرح راغب کیا جا سکتا ہے، کردار سے متاثر کیا جا سکتا ہے، تو وہاں کے منتہا درجے کی محبت و شفقت آپ کو دکھانی پڑے. اور یہ کیا تھا نا اللہ کے نبی
غفاری کو آپ پر ہٹارا بھیجا. صحابہ کو کہا کہ جانے دو, تمہیں جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بھائی ایک کے بعد دوسرا صحابی دیکھتے چلے جائے. ٹائم نہیں ہے کہ میں اس بات کو لمبا کروں اور جو ہے لمبی بات کروں. میں صرف ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ عرض کرنے والی بات کون سی ہے کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق چھوڑیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صرف میرے محترم بھائیوں وہ چیزیں نہیں جو مجھے اچھی لگتی ہیں یا مجھے جو ہے سمجھ آتی ہے وہ نہیں, کلی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے جڑ جائیں. اگر ہم ان ساری چیزوں سے جڑ گئے تو اللہ کے پاس وصول ہوں گے, دنیا میں بھی انشاءاللہ مزید عزت حاصل کریں گے. اللہ ہم سب کو بڑی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر کثیر.